اچھا، تو جمع خانہ شناسی کے اندر یہ دوسرا حصہ. تو ہم نے ہے زندہ اور بیعت کی بات کی. اب آپ آگے آئے کہ ہمارے پاس 15-20 منٹ ہے اور گنان پڑھا جا رہا ہے. کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ پہلے دعا کرا لیں مکی صاحب کے پاس جا کر. کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ آخر میں دعا کرائیں. اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہلے کرانا چاہیے آخر میں کرانا چاہیے. جب آپ کو اچھا لگے تبھی کرانا چاہیے. اس کا یہ درست. ہاں، ہمارے پیروں نے ہم کو بتایا ہے کہ پھر آ کر آپ مکی صاحب کے پاس ہاتھ جوڑ کے دعا کراؤ. اگر یہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں آخر میں کراؤں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی جماعت ہونے کے دوران میں کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آخر میں اس کو بھی معاف کراتے ہوئے چلو، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. کب کرانا ہے کیسا کرانا ہے وہ آپ کے اوپر ہے. یہ علم کے اندر کوئی زیادہ مجھے فرق نظر نہیں آ رہا ہے کہ پہلے کرائیں کہ آخر میں کرائیں. ہاں، پہلے کراتے ہیں آپ زیادہ اچھے دل سے بیٹھ کر دعا پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیر ماں باپ کا یہ فرمان ہے وہ پہلے کرانا چاہیے، بے شک آپ پہلے کرانا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اوکے. دعا کرانے میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ جاننا اور سمجھنا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے کراوے کہ بعد میں کراوے. کیونکہ اگر ہم مکھی صاحب کے جا کے کھڑے رہتے ہیں اور ہم بولتے ہیں توبو توبو تزیدار بندو سرتا پا گنہگار یا شاتو بخشے بخشنار، اور ہم صرف یہ طوطے کی طرح رٹ کر بولتے ہیں یا بندر کی طرح خالی کسی کو کاپی کر کے بولتے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ کا روپیہ بھی گیا اور آپ نے مکھی کا جو وقت ضائع کیا نا وہ الگ. کیونکہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بول رہے ہیں. جب آپ بولتے ہیں کہ میں سر سے پاؤں تو گنہگار ہوں، کین یو ریممبر ون سنگل بیڈ ڈیڈس جو آج ہم نے کی تھی؟ ایک گناہ جو آج ہم نے کیا تھا، کیا آپ نے اس کو یاد کیا؟ اور یاد کرنے کے بعد کیا آپ پشیمان ہوئے؟ ڈڈ یو فیل سوری؟ آپ کو دل کے اندر کوئی سارو آیا، کوئی غم آیا، کوئی پشیمانی آئی کہ میں نے کیوں گناہ کیا آج؟ کیا آپ نے حقیقی معنوں میں اس گناہ کو یاد کیا کہ جس کے لیے آپ بول رہے ہیں کہ میں اتنا گنہگار ہوں؟ اگر آپ نے اس گناہ کو یاد کر لیا ہے تو آپ بلیو کریں کہ وہ گناہ معاف ہو گیا آپ کا. کیونکہ پشیمانی اس کو انگلش میں بولتے ہیں ریپینٹنس یا فیلنگ سوری از گڈ انف. آپ نے جو سوری فیل کر لیا نا وہی آپ کی سزا ہے بس، اور کافی ہے. وہ فیلنگ بیڈ از گڈ انف، اس کے زیادہ کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مولا آپ کو گناہ کی کوئی ایسی پنشمنٹ نہیں دینے والا ہے کہ آپ کو کوئی مارے گا، آپ کو کوئی آگ میں جلائیں گا، آپ کو دوزخ میں ڈالیں گا. ہرگز ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم اس کے اسپیشل چلڈرن ہیں اور مولا کی رحمت پہ ہم کو بھروسہ ہے کہ اگر ہم نے گناہ کر لیا ہے تو وہ ہم کو معاف کریں گا. اگر ہم کو یہ یقین ہے تو ہم کو صرف کیا کرنا ہے؟ اس گناہ کو یاد کر کے اس کی معافی مانگنی ہے. تو جب ہم لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہمارا گھر ہمارا دھندا چل رہا ہے یا ہمارے اس گناہوں پر ہماری نظر ہے کہ جس کی ابھی ہم معافی مانگنے جا رہے ہیں. اگر ہمارے گناہوں پر ہماری نظر ہے اور پھر جا کر ہم نے بولا کہ یا مولا تو بخشے بخشنہار، تو بے شک وہ بخشنے والا ہے اور وہ بخشے گا. اگر ہم نے بولا، اس طرح سے سوچا، ہم نے سمجھا. اب ایک اور سوال. کوئی شخص آگے پوچھتا ہے کہ ہم کو مکھی صاحب سے دعا کرانی چاہیے خالی، یا دوسرے پارٹ پہ جو دوسرے عملدار بیٹھتے ہیں یا ناسکول کے اندر بچے بیٹھتے ہیں اس سے دعا کروانی چاہیے؟ ایک اور سوال کرتے ہیں لوگ، ہم کو مولا کی طرف ہاتھ اٹھا کر دیکھنا چاہیے، اوپر دیکھنا چاہیے، آنکھیں بند کرنی چاہیے، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے؟ یہ سوال ہم اس لیے پوچھتے ہیں
کیونکہ ہم کو اصل اس کی معنی ہی پتہ نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ادھر. ہمارا دھیان ہمارے گناہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا دھیان ادھر ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ مکھی صاحب نہیں ہے، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ تو بچہ ہے. ہم ہر چیز کو سوچ رہے ہیں لیکن اس چیز کو نہیں سوچ رہے جس کو سوچنا تھا. اور وہ کیا تھا؟ ہمارے گناہ، ہمارے بیڈ ڈیڈس، ہمارے برے اعمال. اس کو سوچنا تھا، اس کو نہیں سوچا ہم نے. لیکن چونکہ یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، ریممبر کہ جماعت خانے کے اندر مکھی صاحب جو ہے وہ امام کا امر ہے، امام کا مظہر ہے، امام کی کاپی ہے، امام کی روح ہے جماعت خانے میں مکھی صاحب. اور مکھی صاحب کے حکم سے جو بھی پاٹ پہ بیٹھا ہے وہ مکھی صاحب کی کاپی ہے. اب وہ بچہ ہے، بڑا ہے، اچھا ہے، برا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری بات جو ہے وہ آپ کی نیت پر ہے. آپ کیا کرانے گئے ہیں ادھر؟ کیا آپ اپنے گناہ کی معافی مانگنے گئے ہیں یا آپ یہ دیکھنے گئے ہیں کہ وہ کون بیٹھا نیچے؟ دوسری چیز، کیا آپ نے جب ہی اپنے گناہ کی معافی مانگی اور اگر آپ نے واقعے میں سوری فیل کیا تو کیا آپ کے آنکھوں میں کوئی آنسو تھے؟ Because if you are really sorry، ہو سکتا ہے ایک قطرہ تو آنسو کا آنکھ میں آ جاتا ہے کہ you are feeling so bad. اگر ایک آنسو کا قطرہ بھی ہمارے آنکھوں میں نہیں آتا ہے تو ہم نے واقعے میں کیا سوری فیل کیا کہ نہیں کیا؟ تیسری بات، اگر ہم مکھی کو امام کا امر سمجھتے ہیں تو ہم کو امام کے فوٹو کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی دیوار کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو ڈائریکٹلی جو بھی پارٹ پہ بیٹھا ہوا ہے سامنے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ بولیں، لاؤڈلی بولیں، اچھی طرح سے کلیئرلی بولیں، یقین کے ساتھ بولیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں سر سے پاؤں تک گنہگار ہوں اور یا شاہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو بخش دے ہم کو. اب اس کے جواب کو دیکھیں. آپ کتاب کیا بولتے ہیں؟ نیک امیدیں پوری ہو آپ کی، نیک مراد پوری ہو آپ کی. آپ کی جو بھی نیک مراد ہے، جو whatever you like، but نیک مراد، نہ کہ جو اور آپ کو چیزیں چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارے دل میں ہو کہ یار میں ایسی دعا کروں کہ اس کو یہ ہو جاوے، وہ نہیں. آپ کی جو نیک امیدیں ہیں نا وہ پوری ہو. اور پھر مکھی صاحب ایک ایسا ورڈ بولتے ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ہم اس کے معنی نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں لاسٹ کر جاتے ہیں. وہ بولتے ہیں کھانا ودان، آپ کا گھر آباد ہو. کون سا گھر آباد ہو؟ یہ والا، یہ اس گھر کا آباد کرنے کی دعا کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ گھر جو آپ کے اندر ہے یا آپ کا وہ گھر جو آپ کو آخر میں پانا ہے؟ کون سا گھر آباد کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے دعا کراتے ہوئے نیت کی ہوگی کہ یا مولا دنیا میں بھی اس غریب کا ایک غریب گھر ہے، اس کے اوپر بھی تو رحم اور کرم کی نظر رکھنا، میری فیملی، میرے چھوٹے بچے ہیں. پھر میرے اندر بھی ایک غریب گھر ہے گنہگار، تو اس کا بھی تھوڑا خیال کرنا. اور میرا آخر میں جو گھر ہے مولا اس کا تو ضرور خیال کرنا ہے نا، کیونکہ اس کے بغیر میرے 96 ڈیز جو ہے، یہ 4 دن کے بعد میرے کو وہاں جا کے رہنا ہے 96 ڈیز، تو اس کو تو ضرور آباد کرنا. تو اس کھانا ودان کے اندر 3 قسم کی آبادی ہے. اگر ہم ایک گھر کی دعا مانگتے ہیں اور قبول کرتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو شارٹ چینج کر لیا کہ جہاں پر 3 روپے کا فائدہ ہونے والا تھا ہم نے 1 روپیہ لے کے آ گیا، جبکہ وہ تو ہم کو 3 گنا دینے کے لیے ریڈی تھا. آپ کا یہ گھر بھی آباد،
آپ کا یہ گھر بھی آباد اور آپ کا اوپر کا گھر بھی آباد، 3 گھر آباد کرنے کی وہ دعا کر رہا تھا. اور ہم نے اپنی ناسمجھی سے، لا علمی سے، بیکاز آف لیک آف نالج، ہم نے وہ مانگا ہی نہیں جو وہ دے رہا تھا. اور مکھی صاحب ہیز دیٹ پاور. مکھی صاحب کی اہمیت کو دیکھیں اگر آپ، تو مکھی صاحب امام کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر مکھی صاحب کے لیے برا سوچنا یا سمجھنا، واللہ قسم سے امام کے لیے برا سوچنا یا سمجھنا ہے. اتنی بڑی وہ ہے. آپ سوچیں کہ امام سلطان محمد شاہ کی جب والدہ محترمہ گزر جاتے ہیں تو امام کیا فرماتے ہیں کہ مکھی صاحب آپ اس کو چھاٹا ڈالیں کیونکہ جماعت خانے میں آپ کا امر چلتا ہے. امام یہ فرماتے ہیں مکھی صاحب کو کہ جماعت خانے میں آپ کا امر چلتا ہے، آپ چھاٹا ڈالیں. یہ عزت ہے مکھی صاحب کی امام کی نظر میں. اور اگر ہم اس کے اندر کچھ کمی کرتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہوگی، ہمارے پر گناہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں. یہ عزت ہے مکھی صاحب کی. آ جائیں ہم دوبارہ سے دعا کے اندر. اب ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایک دعا کرواتے ہیں، پھر دوسری دعا کرواتے ہیں، پھر تیسری دعا کرواتے ہیں. Let them do whatever they feel like. Remember they have a free will. اگر اس کا دل اس میں خوش ہوتا ہے کہ میرا ایک دعا میں کچھ پیٹ نہیں بھرتا ہے، میرے کو 2 دعا کرنی ہوگی یا میرے کو 3 دعا کرنی ہوگی، از اوکے. آپ اس کو جج نہ کریں، آپ اس کو جج نہ کریں. لیکن علم کے اندر رہ کر اگر ہم کو خود کو پوچھنا ہے تو واللہ ایک ہی دعا کافی ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس نے کیا بولا؟ آپ کی تمام نیک مراد پوری ہو. آپ جتنی بھی نیتیں کرنی ہے نا آپ کو، وہ لائن میں کھڑے رہ کے آپ کر لیں. وہاں پہنچ کر اس کا وقت ضائع نہ کریں. لائن میں دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں. آپ پیسے دیں، روحانی کی ہو، زندگی کی ہو، گناہ بخشوانے کی ہو، مشکل آسان کی ہو، دسوں کی بلچک کی ہو، سب نیت کر کے دے اور مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بول دیں، مولا میری یہ نیت ہے، تو سب جانتا ہے، میرے کو کیا بولنے کی ضرورت ہے. کوئی میرے دل کی ایسی بات ہے کہ جو تم نہیں جانتا ہے تو چلو میں بول دوں تیرے کو، لیکن تو ہر کچھ چیز جانتا ہے. تو بس میں ایک چیز بولتا ہوں کہ میں سر سے پاؤں تک گنہگار ہوں، تو اس کو بخش دے. بس اگر تو اس کو بخش دیتا ہے تو پھر میں اپنے آپ کو ایسا پاؤں گا جیسا میرے سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے اور میرے سے زیادہ پاک و پاکیزہ کوئی نہیں ہے. اس طرح سے اگر ہم علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اگر ہم مکھی صاحب کے پاس دعا کراتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے، اور فائدہ ہی فائدہ ہے ہر لیول پر، فزیکل لیول پر بھی، اسپریچول لیول پر بھی اور انٹلیکچوئل لیول پر بھی. ہر لیول پر فائدہ ہے ہمارا، ہر گھر آباد ہے ہمارا. اب ہم جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو رکھے سکھے نہ بیٹھیں، اچھی طرح سے ایک سجدہ کریں، اچھی طرح سے مولا کو یاد کریں اور یقین دہانی کرائیں اپنے آپ کو کہ یا مولا میں تجھے حاضر ہوں ناظر جانتا ہوں. اب یہاں سے تو ٹیک اوور کر لے کہ یہاں سے جب تک میں جماعت میں ہوں بس اب تو میرے کو چلا. میں نے ایک قدم اٹھا کر جماعت میں داخل ہو گیا ہوں، باقی 99 قدم جو ہے یہاں سے وہاں تک مولا تو ہی میرے کو چلا لے. سبمٹ یور سیلف ٹو ہیم. اپنے آپ کو سونپ دے اس کے آگے. میں آپ کو بتاؤں کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کے بعد اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر بھی جاتا ہے، مولا نہ کرے، معاف ہم کرے، اگر کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے نا، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس کو سونپ دیا. بی اسمارٹ، علم سے کام لیں. آپ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں. لیٹ ہم واک یو ریسٹ آف دی وے. وہاں سے وہاں تک 99 قدم اس کو چلانے دیں. اس نے وعدہ کیا ہم سے،
آپ 1 قدم چل کے آئے 100 قدم میں چل کے آؤں گا. آپ امام کے اس فرمان پر یقین کر کے سبمٹ یور سیلف ٹو ہیم، لیٹ ہم واک یو. ایک وہ بات یاد آتی ہے، اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر روکیں گے، کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ہمیشہ جب بیچ کے اوپر چلتا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ اسٹیپس. ایک کہانی ہے نا اسٹیپس، رائٹ؟ ایک کہانی ہے اسٹیپس ہے. شاید کرسچن لوگ یا انٹرنیٹ پہ آئی لو اٹ، کہ ایک شخص جو ہے نا جب بھی بیچ پہ چلتا تھا نا، شام کو واک کرنے جاوے تو ہمیشہ نوٹس کرتا تھا کہ ایک اس کے خود کے قدم کے نشان پڑے پانی کے اندر، سینڈ کے اندر، ایک اور قدم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں which he cannot see. اس کو یقین تھا کہ خدا ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ایک دن ایسا آیا وہ بہت تکلیف میں آ گیا، بہت تکلیف میں آ گیا. سو بولا آج جب میں واک کرنے کے لیے جاؤں گا سینڈ پر، آئی نو کہ خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے، تو میں اس کو پوچھوں گا، میری تکلیف بیان کروں گا. اینڈ گیس واٹ، وہ نوٹ کرتا ہے کہ اس دن سینڈ پہ دوسرے قدم ہی نہیں ہے. وہ چل رہا ہے، ایک ہی قدم ہے، دوسرے قدم ہی نہیں ہے. بولتا خدا جب میں اوکے تھا، آئی واز ہیپی، میں نے تیرے کو روز فیل کیا کہ تو میرے ساتھ چل رہا ہے. آج جب بھی مجھے تیری ضرورت ہے تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گیا ہے؟ تو اس کو خدا کی آواز آتی ہے کہ روزانہ چونکہ تجھے میری ضرورت نہیں تھی، تو میں انتظار کرتا تھا، تیرے ساتھ ساتھ چلتا تھا. آج جب تو تکلیف میں ہے اور جو قدم کے نشان تجھے زمین پہ نظر آ رہے ہیں وہ تیرے نہیں ہیں، وہ میرے ہیں، کیونکہ میں نے تجھے آج اٹھایا ہوا ہے. تو آپ امام کو سبمٹ کریں، وہ آپ کو اٹھا کے باقی کا راستہ جو خود ہی چلائیں گا. وہ یو نیڈ ٹو سبمٹ یور سیلف ٹو ہم. تو یہاں پر ہم دوبارہ روکتے ہیں. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں. اور یہاں پر ہمارے مین پوائنٹ کیا تھا؟ یقین. یقین، دعا کراتے ہوئے یقین، بیٹھتے ہوئے یقین، اور سبمٹ یور سیلف ٹو امام. جی یہ عالم مدد.